بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون ہر حرف علت کے واقع شود بعد از الف مفاعل آرا بحمزہ بدل میں کنند وجوباً زائدہ را مطلقاً اصلی را بشرط تقدم حرف علت بر الف مفاعل بشرطے کے بعد او یائے ساکنہ نہ باشد اما مصائب و جمع مصیبت شاذ است. چلو کل جو آخری صیغہ پڑھا تھا کہ شرائفو کو شریفتن سے بنایا تو بن گیا شرائفو، پھر یا کو حمزے سے بدلایا، اس کا قانون، اس کا سمجھائے نا جی. او باہر نکا جی لان لکھا ہوتا قانون شرائف باہرلے پاسے اورلے پاسے رکھ بڑھ کے لکھے ہر صفحے تے نہ لکھے ہوتے. حرف علت ہو، واقعہ ہو الف مفاعل کے بعد، تو اس حرف علت کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگر وہ حرف علت الف مفاعل کے بعد والا زائدہ ہے تو اب اور کوئی شرط نہیں ہے، خواہ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو. اور اگر الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہے تو اب اس کو حمزے سے بدلانے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. الف اور دونوں شقوں کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس حرف علت کے بعد یا ساکنہ نہ ہو، یا ساکنہ تب بھی اگر ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے. مصائب و جمع مصیبت شاذ ہے. قانون یہ ہے، قانون یہ ہے کہ حرف علت ہو الف مفاعل کے بعد واقعہ ہو. حکم یہ ہے کہ حرف علت کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگر یہ حرف علت کون سا جو الف مفاعل کے بعد ہے یہ زائدہ ہے تو اس کو اب الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو کوئی شرط نہیں. اگر حرف علت زائدہ ہو تو متکلم کا مطلب یہ ہے کہ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بعد والے کو حمزہ سے بدلانا. اور اگر اصلی ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے کس سے پہلے حرف علت ہو الف مفاعل کے بعد واقعہ ہو انہی کا علاقہ پڑا. حرف علت ہو الف مفاعل کے بعد واقعہ ہو. بس حکم یہ ہے کہ اس حرف علت کو حمزے کے ساتھ بدلنا واجب ہے. حکم یہ ہے کہ اس حرف علت کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اگر یہ حرف علت جو کہ الف مفاعل کے بعد ہے زائدہ ہو، اگر یہ حرف علت جو کہ الف مفاعل کے بعد واقعہ ہے یہ اگر زائدہ ہو تو اب یہ شرط نہیں ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو، خواہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بعد والے کو حرف علت حمزے سے بدلنا واجب ہے. اب یہ شرط نہیں ہے کہ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بعد والے کو حرف علت کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اور اگر الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہے تو اب شرط ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو تب بعد والے کو حمزے سے بدلانا واجب ہے. الف مفاعل کے بعد اگر بعد والا حرف علت اگر اصلی ہو تو اس کے لیے تو اب شرط ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہونا ہو تب بعد والے کو حمزے سے بدلنا واجب ہے. اور اگر پہلے حرف علت نہ ہوا تو پھر حمزے سے نہیں بدلیں گے. اور اگر پہلے حرف علت نہ ہوا تو پھر حمزے سے نہیں بدلیں گے. اور ایک شرط دونوں کے لیے مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس حرف الف مفاعل کے بعد والے حرف علت کے بعد یا ساکنہ نہ ہو. ایک شرط یہ ہے کہ الف مفاعل کے بعد جو حرف علت ہے اس کے بعد یا ساکنہ نہ ہو. مطابقی مثال
یفو، شرا یفو، الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے یا، تو یہ شرا یفو الف مفاعل کے بعد حرف علت اصلی ہے کہ زیادہ؟ شرطیں پائی گئی ہیں، لہذا اس کو تو کیا بن گیا؟ طویلتن بروزن، یہ جو یا ہے طویلتن کس لیے کہ زیادہ ہے، اس کی بنائی جمع بن گیا طوایلو، کیا بن گیا؟ الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے کون؟ اصلی ہے کہ زیادہ؟ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے کون؟ واو، تو بعد والے کو بدلایا تو کیا بن گیا؟ طوائلو۔ تو یہ دو مثالیں، ایک میں ما قبل حرف علت نہیں ہے اور ایک میں ما قبل حرف علت ہے، شرائفو تے طوائلو۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ پھر او تھلے دیکھ زیادہ را مطلقاً دسے کون دسیا؟ ایک شے نو ترے واری حاشیے لکھے نے جی، یعنی الف مفاعل سے قبل حرف علت ہو یا نہ ہو، حرف علت زیادہ کو جو بعد والا حمزے سے بدل کرنا ہے خام خواہ۔ اچھا جی، کہ حرف علت مثال اول کی جیسے طوائلو، حوائلو، جمع طویلتن تے حوالتن ہے، یہاں ما بعد والا حرف علت اصلی ہے کہ زیادہ؟ اس سے پہلے بھی حرف علت ہے کہ کوئی نہیں؟ دوسری مثال کے پہلے حرف علت نہ ہو، شرائفو تے عجائزو، شرائفو کس کی جمع ہے؟ رسائل بنال، رسائلو، شرائفو، عجائزو، رسالت ان کی جمع ہے رسائلو بن گیا، شریفت ان کی جمع ہے شرائفو بن گیا، عجوزت ان کی جمع ہے عجاویزو بن گیا کہ کوئی نہ بنیا۔ تو یہاں الف جو حرف علت کے بعد حرف علت ہے اصلی ہے کہ زیادہ؟ تو ما قبل حرف علت ہے الف مفاعل سے، تو لہذا بدلانا ہے کہ نہیں؟ دونوں صورتوں میں جی، تو بدلایا تو کیا بن گیا؟ شرائفو، رسائلو، عجائزو۔ گل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ یہ مطابقی مثال آگی اس کی، اگے دیکھ، اصلی کو شرط تقدم، اس کی مثال بین اسطور لکھی ہوں، قائلن، کون؟ اس کی جمع منتہا الجموع بنائے تو کیا بن گئی؟ ایلو نہیں، قائلن اصل میں کیا ہے؟ جمع منتہا الجموع اور تصغیر اصل سے بنتی ہے۔ قائل اصل میں کیا ہے؟ قائلن۔ قائلن اصل میں کیا ہے؟ اب بنایا اس کی جمع منتہا الجموع کیا بنی؟ قابلن سے، قوا۔ یہ پہلی واو کہاں سے آئی ہے؟ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ اصلی ہے کہ زیادہ؟ الف مدہ جو واو سے بدل گیا جی، تو شرطیں پائی جا رہی ہیں، الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے اصلی ہے، الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے، لہذا بعد والے کو حمزے سے بدلانا واجب ہے۔ تو قواویلو سے کیا بن گیا؟ باجعن، جو منتلجمو کس طرح بنیں گے؟ بواجعو، شرطیں ہیں کون سی؟ مفاعل کے بعد حرف علت ہے اور وصلی ہے، اور الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے، تو لہذا بعد والے کو حمزے کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے۔ تو کیا بن گیا؟ یہ کس کی مثال آئی ہے؟ الف مفاعل کے بعد حرف علت اصلی ہے اور اس سے پہلے بھی حرف علت ہے، اس کی مثال آئی ہے۔ الف مفاعل کے بعد حرف علت اصلی ہے اور اس سے پہلے بھی حرف علت ہے، اس لیے اس بعد والے کو حمزے کے ساتھ بدل کیا ہے۔ اگر یہ شرط نہ پائے گی تو پھر قانون جاری نہیں کریں گے۔ اس کی مثال مقوالن جو ظرف ہے، یا مقالن، نہ مقوالن آلہ ہے تو مقالن ظرف ہے،
مبیاؤن آلہ تے مباؤن ظرف ہے، انہاں دوواں دی بناؤ کو جمع منتقل جمع کے بنے گی مقابلو مبیاؤن مبایو تے مقالن کوڑوں میں ظرف او تو خیر مقالن جمع کے بنے گی مقا ویلو تے مبا یہ حرف علت بعد والا اصلی ہے کہ زیادہ؟ الف مفعول سے پہلے حرف علت ہے، لہذا اس بعد والے کو حمزے سے کہ بدلنا ہے، اچھی بولنا نہیں بدلنا، تو کس طرح پڑھنا ہے اس کو مقابلو اور مبایعو اج پڑھنا ہے۔ اگر بعد میں یا ساکنہ ہوئی تب بھی قانون جاری نہیں کریں گے۔ تا او سن کی جمع منتحل جمو، تا کے مدے کو واو سے بدلایا تو بعد میں الف لائد بن گیا توا، بعد میں تا وو سن، بعد میں الف مفاعل کے بعد واو کو کسرہ دیا بن گیا توا وے، بعد میں واو ساکنہ ہے ما قبل مکسور اس کو یا سے بدلایا تو بن گیا توا وی سو، کیا بن گیا؟ الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے، کیا ہے؟ حرف علت ہے، اصلی ہے، الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے، لیکن چونکہ بعد میں اس لیے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ طوائی سنی پڑھیں گے۔ جی گل سمجھیے؟ مصائب و جمع مصیبت شاذ ہے، کیا مطلب ہے شاذ ہے؟ شاذ یہ ہے کہ مصیبت مصیبت بر وزن یہ یا اصلی ہے کہ زیادہ؟ مصیبت مصیبت کس کے مقابلے میں ہے؟ اب مصیبت ان کے جمع منتقل جمع بناؤ تو کیا بنی؟ مصائبو، حرف علت کے بعد کیا ہے؟ الف مفاعل کے بعد کیا ہے؟ کون؟ اصلی ہے کہ زیادہ؟ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے، تو قانون کے مطابق اس بعد والے کو حمزے سے بدلانا چاہیے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کو بدلایا ہے، کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ شاذ ہے کہ قانون جاری نہیں، شکے نہیں، قانون کی شرطیں نہیں پائی گئیں، قانون جاری کیا، یا قانون کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، قانون جاری نہیں کیا، ان دونوں صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ قانون۔ ہر حرف علت جو کہ واقع ہو الف مفاعل کے بعد آ رہا، اس حرف علت کو حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ اینا کو قانون مشترکہ ہے، اگوں وکھریاں شرطاں نے، زائدہ کو مطلقاً، اصلی کو ساتھ شرط تقدم حرف علت کے الف مفاعل پر، ساتھ اس شرط کے بعد اس کے الف مفاعل کے بعد جو حرف علت ہے بعد اس کے یا ساکنہ نہ ہو۔ بہر المصائب جمع مصیبت شاذ ہے۔ قانون ہر حرف علت کے واقع ہو جو کہ یار جو کہ واقع ہو الف مفاعل کے بعد اس کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، کرنا ایک مصدر لکھی کہ میں کنند لکھی ہے، حمزہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ زائدہ کو مطلقاً، اصلی کو ساتھ اس شرط کے ساتھ شرط تقدم حرف علت کے الف مفاعل پر، ساتھ اس شرط کے بعد اس کے یا ساکنہ نہ ہو۔ بہرحال مصائب و جمع مصیبت کی شاذ ہے۔ شریف و شریفت، را از شریف و شریفت بنا کردند، حرف اول را ضمہ و ثانی را فتح دادا، سوم جائے یا ساکنہ علامت حرف کے بعد از یا تصغیر شد۔ تا از شریف و شریفت شریف
شورای یفن و شورای یفاتن پس دو حرف از یک جنس در یک کلمہ باہم آمدند اول ساکن ثانی متحرک اول را در دوم ادغام کردند تا از شورای یفن و شورای یفاتن شورای یفن و شورای یفاتن شدند. شریفن شریفتن کو شریفن شریفتن سے بناتے ہیں. بنانے کا طریقہ تصغیر کا. حرف اول کو ضمہ، ثانی کو فتح، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر کی نائندہ ہے. یا ساکنہ علامت تصغیر. یا ساکنہ علامت تصغیر تیسری جگہ لائے. یا ساکنہ کے بعد جو یا تصغیر کے بعد جو حرف ہے اس کو کسرہ دیا تو بن گیا شریفن سے شورے یفن، شریفتن سے شورے یفتن. دو حرف ایک جنس کے کون؟ وہ کہڑے دو حرف نے؟ دو حرف یا ایک جنس کے جمع ہو گئے. اول ساکن ہے، ثانی متحرک ہے تو ادغام واجب ہے. یا کا یا میں ادغام کیا تو شورے یفن سے شورے یفن، شورے یفاتن سے شورے یفاتن بن گیا. شریف شورے یفن اور شورے یفاتن کو شریفن اور شریفاتن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ اور ثانی کو فتح دیتے ہیں. تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لاتے ہیں. وہ حرف جو کہ بعد یا تصغیر کے ہیں اس کو کسرہ دیتے ہیں. تو شریفن اور شریفتن سے شورے یفن اور شورے یفتن ہو گئے. بس دو حرف ایک جنس سے ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے. اول ساکن ثانی متحرک، اول کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو شورے یفن اور شورے یفتن سے شورے یفن اور شورے یفتن ہو گئے. شریفن و شریفتن کو واو دمانہ کرو. شریفن اور شریفتن کو شریفن اور شریفتن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ اور ثانی کو فتح دیتے ہیں. تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر کی لاتے ہیں. وہ حرف کے بعد وہ حرف جو کہ حرف یا موصولہ ہے. حرف جو کہ یاد ہے بھی جس یا تو بعد کے آوے وہ موصولہ ہوندی ہے. بعد یا تصغیر کے ہو ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں. تو شریفن اور شریفتن سے شریفن اور شریفتن ہو گئے. شاد آ گئی ہے کیوں نہیں ہے جی؟ شریفن اور میں وچ وقف کیتا سی شریفن شریفن اور شریفتن ہو گئے. پس دو حرف ایک جنس ایک کلمہ میں ایک جنس سے ایک کلمہ میں اکٹھے آ گئے. اول ساکن ثانی متحرک اول کو دوسرے میں ادغام کیا لکھے لفظ ادغام کرتے ہیں تو شریفن اور شریفتن سے شریفن اور شریفتن ہو گئے. شریفن اور شریفتن کو شریفن اور شریفتن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ اور ثانی کو فتح دیتے ہیں. تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لاتے ہیں. وہ حرف جو کہ بعد یا تصغیر کے ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں تو شریفن اور شریفتن سے شریفن اور شریفتن ہو گئے. پس دو حرف ایک جنس کے ایک کلمہ میں اکٹھے آ گئے. اول ساکن ثانی متحرک اول کو پھر مانا کر پس دو حرف ایک جنس سے ایک کلمہ میں اکٹھے آ گئے. اول ساکن ثانی متحرک اول کو ثانی دوسرے میں ادغام کرتے ہیں تو شریفن سے اور شریفتن سے شریفن اور شریفتن ہو گئے. چل گئے. ختم شدند. ابواب ثلاثی مجرد صحیح و شروع شد ثلاثی مزید. ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟
ختم ہوئے ابواب ثلاثی مجرد صحیح کے اور شروع ہوئے ثلاثی مزید کے. ختم ہوئے ابواب ثلاثی مجرد صحیح کے اور شروع ہوئے ثلاثی مزید کے. یہاں تک ثلاثی مجرد کے متعلق باب بھی بیان کیے اور جو قوانین تھے وہ بھی بیان کیے ہیں ساتھ ساتھ. اب ثلاثی مزید صحیح شروع ہوتے ہیں. باب اول سب صغیر ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال چون الاکرام بزرگی دادن و تعظیم دادن. اچھا جی، حاشیہ نمبر 2 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، ظرف کے صیغے ثلاثی مجرد کے غیر سے ہر باب سے اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں. مسئلہ نمبر، اسم اعلی اور اسم تفضیل ثلاثی مجرد کے غیر سے مطلقاً یہ دونوں چیزیں نہیں آتی. اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ثلاثی مجرد کے غیر سے مطلقاً نہیں آتی. غیر کنے نے؟ کیڑے کیڑے؟ ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باقی 3 ہیں ان کا اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل نہیں آتے مطلقاً. اگر ان کا اعلیٰ بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے غیر کا اعلیٰ بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس باب کا آپ اعلیٰ بنانا چاہتے ہو اس باب کی مصدر کے اوپر ما بھی داخل کر دیں تو یہ اس باب کا اعلیٰ بن جائے گا. ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی 3 جو ہیں ان کا اگر اعلیٰ بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا ہو اس باب کی مصدر کے اوپر لفظ ما بھی داخل کر دیں تو وہ اس باب کا اعلیٰ بن جائے گا. کیا کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ اگر کسی باب کا اعلیٰ بنانا ہو باقی 3 ہیں، 3 ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ان تینوں کا اعلیٰ کو کسی وزن پر نہیں آتا. اگر ان کا اسم اعلیٰ بنانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا ہو اس باب کی مصدر کے اوپر ما بھی داخل کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اعلیٰ بن جائے گا. اس باب کا اسم اعلیٰ بن جائے گا. ثلاثی مجرد کے غیر سے جب اسم اعلیٰ بنائے تو جس باب بنانا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس باب کا اسم اعلیٰ بنانا ہو اس باب کی مصدر کے اوپر ما بھی داخل کر دیں تو اس سے یہ اس باب کا اسم اعلیٰ بن جائے گا. مثلا ہم نے اسم اعلیٰ بنانا ہے باب اجتناب سے تو مصدر اجتناب کے اوپر ما بھی داخل کرے، ما بہل اجتناب. اجتناب کرنے کا آلہ وہ شے جس کے سبب سے اجتناب ہو. اس کا معنی ہے اجتناب کرنے کا، لفظی معنی ہے وہ شے جس کے سبب سے اجتناب ہو. ما بہل اکرام عزت کرنے کا آلہ، ما بہ تصرف کرنے کا آلہ، ما بہ تضارب مارنے کا آلہ، جن میں مضرب مارنے کا آلہ. کل سمجھی کہ نہیں؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید ان ابواب سے اگر اسم اعلیٰ بنانا مقصود ہو تو ان گردانہ سنائیاں جنہیں نہ دیکھو نہیں سنائیاں بچ آلے دی گردان آئی صرف دے طرح سیگے سنایا نہیں، باقی تو کوئی نہیں ہے. ہاں اگر اعلیٰ بنانا تو کیا طریقہ ہے؟ ابواب کی مصدر پر لفظ ما بھی داخل کر کے اسم اعلیٰ کا معنی لے. مثلا جیسے اجتناب سے ما بہ اجتناب، اکرام سے، ما بہ اکرام، تے تصریف سے، ما بہ تصریف، تے تضارب سے، ما بہ تضارب، احرنجام سے، ما بہ احرجام، دحراجہ سے. الف لام داخل کرنا ہوتے دحرجہ تن ما بہ دحراجہ لڑکانے کا آلہ. اگر انہی تینوں کا ثلاثی مجرد کے اندر بھی یہ باب پڑھ چکے ہو کہ اسم تفضیل صرف ثلاثی مجرد کا آتا ہے،
اور ثلاثی مجرد بھی اس کا جس کا معنی رنگ اور عیب نہ ہو. یہ پڑھ چکے ہو. اسم اعلیٰ صرف ثلاثی مجرد، اسم تفضیل صرف ثلاثی مجرد کا آتا ہے، اور ثلاثی مجرد بھی وہ جس کا معنی عیب نہ ہو. تو اسم تفضیل اگر بنانا ہو ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید کا، یا اسم تفضیل بنانا ہو اس ثلاثی مجرد کا جس کا معنی رنگ یا عیب ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا یہ طریقہ بیان ہو رہا ہے جی. اسم تفضیل صرف ثلاثی مجرد کا آتا ہے، اور اس ثلاثی مجرد کا جس کا معنی رنگ اور عیب نہ ہو. ثلاثی مجرد کے علاوہ تینوں ان کا اگر اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ یا ثلاثی مجرد جس کا معنی رنگ اور عیب ہے اس کا اگر اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس باب کا اسم تفضیل بنانا چاہتے ہیں اس باب کی مصدر لے لیں، اس کے اوپر لفظ اشدو یا لفظ اکثارو وہ موقع کی مناسبت سے داخل کر دیں، تو اشدو اور اکثارو اور اس باب کی مصدر مل کر یہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا. صرف فرق یہ ہے کہ اکثر جو ہوتا ہے نا، اکثر یہ جب شے کثرت، وہ جو مصدر ہے نا وہ کثرت کو قبول کر سکتی ہو تو پھر اس پر اکثر آئے گا، اگر وہ سختی کو قبول کر سکتے ہو پھر اس پر اشد آئے گا. یہ لفظوں کا معنی دیکھا جائے گا جی. یہ صرف اتنا فرق ہے. مثلا دیکھو تمہارے سامنے لکھا ہے جی بے اجتناب سے ہم نے اسم تفضیل بنا تو کیا کریں گے؟ اشد و اجتنابن، اشد و بہت زیادہ اجتناب کرنے والا. سمجھ آئیے؟ اشد ہے وہ ازرو اجتناب کے لفظی معنی، اسم تفضیل والا معنی زیادہ اجتناب کرنے والا، زیادہ. اتنے بھی پھر اومی استعمال ہے، زید اشد اجتنابا من امر، زید زیادہ اجتناب کرنے والا ہے کس سے؟ اومی استعمال ہوئے گا پھر جی. اچھا جی، لون عیب کا معنی مثلا سفرت، اے پیلا رنگ، ہم نے اس سے بنانا اسم تفضیل تو اشد و سفراتن، زید اشد و سفراتن من امر، زید زیادہ پیلا ہے امر سے. سممن بہرا ہونا، زید اشد سممم من امر، زید زیادہ ڈورا ہے امر سے. گل سمجھے کہ کوئی نہیں جی؟ اسم اعلیٰ بنانا، اسم اعلیٰ ثلاثی مجرد کے علاوہ اس کا طریقہ پڑا ہے کہ مصدر کے اوپر کیا داخل کریں، تو وہ اس باب کا. اور جن کا اسم تفضیل یہ وزن والا نہیں آتا ان سے اسم تفضیل اگر بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ مصدر کے اوپر، تو وہ اس باب کا. اچھا اگے مسئلہ تو نے سمجھایا، پھر دوبارہ مسئلہ لکھا جو 3 نمبر ہوتے کہ ثلاثی مجرد کی مصدروں کا چونکہ وزن خاص نہیں ہوتا اس لیے اس باب کی نسبت ہوتی ہے ماضی اور مضارع کی طرف، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ چونکہ جتنے باب ہیں ان کی مصدریں خاص ہوتی ہیں اس لیے ان کی نسبت ہوتی ہے کس کی طرف؟ مصدر کی طرف. مسئلہ پڑھے کل پرسوں جی، دوبارہ پھر لکھے. اے پلاؤ نے مولوی نے حاشیے مڑ مڑ لکھ دے، مڑ 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 تاکہ ان گل یاد آئے. او حاشیے تے پھر لکھیا او فاوتے اج پھر اوتے او فائدہ اوزان ثلاثہ لکھا کہ نہیں. اب ثلاثی مزید فی صحیح باب شروع ہیں، ان کا جہاں جہاں قانون آئے گا وہ درمیان میں بیان ہوگا. چون الاکرام بزرگی دادن و تعظیم دادن، مانا کر بزرگی دینا اور تعظیم دینا، کسی دی عزت کرنا. اکرام کسی دی عزت کرنا، کی کرنا؟ عزت کرنا. بزرگی دینا اور تعظیم دینا. اکرما یکرم اکراما فہو مکرم و اکرما یکرم اکراما فذاک مکرم. لم یکرم لم یکرم، لا یکرم لا یکرم، لن یکرم لن یکرم. الامر منہ اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، والنہی عنہ لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم.
الظرف منه مکرم مکرمانی مکرمات اکرما اکرما الى آخری اکرم را از اکراما بنا کردن یہ اکرم اکرم الاخر کا مطلب ہے کہ کردان پڑھیں دی اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا ہوں کو پڑھ اکرما را از اکرامن بنا کردن حرف اول را فتح دادا اول و تنوین تمکن اول کتنے لکھے الف و تنوین تمکن علامت مصدریت را حذف کردہ آخرش را مبنی بر فتح ساختند تا از اکرامن اکرمش جو ضروری سیغے ہیں اکراما کو اکرامن سے بنایا مصدر سے، جس طرح زاربا کو زاربن سے بنایا. کیسے بنایا جی؟ اکرامن سے حرف اول کو فتح دیا، ایک سے بن گیا اک، ایک سے بن گیا اک، الف کو حذف کر دیا تو بن گیا اکرامن. تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کر دیا اور آخر کو مبنی بر فتح کر دیا تو اکرامن سے اکراما بن گیا. جی اکراما کو اکرامن سے بناتے ہیں، حرف اول کو فتح دیتے ہیں، الف و تنوین تمکن کو، الف و تنوین تمکن علامت مصدریت کو حذف کرتے ہیں، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو اکرامن سے اکراما ہو گیا. صبر الف و تنوین تمکن علامت مصدریت را حذف کردہ. اے علامت مصدریت کا تعلق تنوین کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے. یہ الف مصدریت کا ہے. کس کا؟ اکرامن کا الف ہے نا، اکرامن کا الف یہ باب فعال کی مصدر کا الف ہے. تو یہ جو الف ہے نا مصدریت کا، اس کو یہ تنوین مصدریت کی علامت نہیں ہے. تنوین کس کی علامت ہے؟ اسمیت کی علامت ہے. جی چل اکرما کو اکرامن سے بناتے ہیں، حرف اول کو فتح دیتے ہیں اول اور تنوین تمکن علامت مصدریت کو حذف کرتے ہیں. پوری عبارت ہے الف و تنوین تمکن علامت مصدریت و علامت اسمیت. اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو اکرامن سے اکرما ہو گیا. چل بچل شبا. اکرما کو اکرامن سے بناتے ہیں، حرف اول کو فتح دیتے ہیں اول الف اور تنوین تمکن علامت مصدریت کو حذف کرتے ہیں، اس کے آخر کو مبنی بر فتح بناتے ہیں تو اکرامن سے اکرما ہو گیا. یکرمو یکرمان یکرمون، تکرمو تکرمان یکرمنا، تکرمو تکرمان تکرمون، تکرمین تکرمان تکرمنا، اکرمو نکرمو. یہ کاتب دی غلطی نہ یکرمو یکرما لکھا، لکھنا کیسی؟ یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو را از اکرما بنا کردن یک حرف از حروف اتین مضمومہ در اولش در آوردہ ما قبل حرف آخر را کسرہ دادا ضمہ اعرابی در آخر ضمہ اعرابی ہوندا ہے کہ آرابی؟ اعراب ہوندا ہے کہ آراب ہوندا ہے؟ جی اعرابی در آخرش در آوردن تا از اکرما یا اکرمو تا از اکراما یو اکرمو تو اکرمو او اکرمو نو اکرمو شدند. تا از اکرما یو اکرمو تو اکرمو او اکرمو نو اکرمو شدند. دو حمزہ در او اکرمو سیغہ واحد متکلم بہم آمدند. این چونی حکیل بود لہذا حمزہ ثانیہ را علا خلاف القیاس حذف کردند و در باقی سیغہ نیز تردن للباب، تردن للباب، تردن للباب، تردن للباب. تا از یو اکرمو تو اکرمو او اکرمو نو اکرمو، یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو شدند. چلو جی مضارع کی بنا یکرمو تکرمو تکرمو اکرمو نکرمو پنج سیگے جی میں یضربو تضرب یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو کو ضربہ سے بنایا. ان کو بنایا ہے اکراما سے. کس سے؟ کیسے بنایا؟
ایک حرف حروف عطین میں سے مضمومہ شروع میں لائے، آخر کے ما اکراما کے شروع میں لائے تو بن گیا یو اک، تو اک، نو اک، او اک، کو نہ بنیا. بعد میں را ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا، یو اکرے، تو اکرے بن گیا. ضمہ اعرابی آخر میں لائے، چونکہ مضارع مورب ہوتا ہے تو یو اکریمو، تو اکریمو، او اکریمو، نو اکریمو بن گیا. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا بانے یہ پورے گئے نے انجی بننے نسل جیے. ان میں جو واحد متکلم کا صیغہ ہے وہ ہے کیا؟ او اکریمو. کیا ہے؟ اس کو اس طرح پڑھنا ثقیل ہے. اس کو قانون تو یہ ہے کہ دو حمزے جمع ہو جائیں، دونوں میں دونوں متحرک ہوں، کوئی بھی مکسور نہ ہو تو ثانی، تو قانون کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ او اکرمو، او بکرمو. لیکن اس کو خلاف قیاس شکل سے بچنے کے لیے اس کو حذف کرتے ہیں. او اکرمو، او جب حمزہ حذف ہو گیا ثانی تو کی پیچھے بچ گیا؟ الف پیش کاف. کی بچ گیا؟ اکرمو. اس میں حمزہ حذف ہوا ہے کس لیے؟ شکل کی وجہ سے. کس میں؟ اس میں دو حمزے جمع ہو گئے ہیں، شکل پیدا ہو گیا ہے. ثانی حمزہ حذف کیا ہے کس لیے؟ او اکرمو مشکل ہے کہ کوئی نہیں، تے اکرمو حمزہ حذف کر دیا. حمزہ یہ کیا بن گیا؟ اکرمو. اب ایک صیغہ بن گیا ہے اکرمو جس میں حمزہ حذف ہو گیا ہے. یو اکرمو، تو اکرمو، نو اکرمو میں یہ شکل نہیں ہے دو حمزوں والا کہ ہے یو اکرمو. پہلا کون ہے؟ تو اکرمو، تو نو اکرمو. یہاں شکل نہیں ہے، لیکن او اکرمو کی وجہ سے ان میں بھی حمزے کو حذف کر دیا. او اکرمو کی تو یو اکرمو سے تردن للباب کا مطلب ہے واسطے برابر کرنے باب کے، کہ سارا باب پھر ایک جیسا ہو جائے. سارا باب تو اصل میں یو اکرمو، یو اکرمان، یو اکرمونا، تو اکرمو، تو اکرمان، یو اکرمنا، تو اکرمو، تو اکرمان، تو اکرمونا، تو اکرمینا، تو اکرمان، تو اکرمنا، او اکرمو، نو اکرمو باب ہے. لیکن ایک سیغے میں چونکہ شکل ہے حذف کر دیا ہے تے باقیاں آکھا بھی ٹھیک ہے ایویں تے ایویں ہی صحیح، ایویں تے پھر کیڑا تے کیڑا ہی صحیح. جی سمجھ آئیے جی، سارے میں حذف ہو گئے پھر کی بن گئے یکرمو. اصل میں مضارع کیا ہے؟ یکرمو. حمزے کو حذف کیا ہے، حمزے کو حذف کیا ہے. چل بھائی یکرمو، تو کرمو، کرمو، نو کرمو کو اکرامہ سے بناتے ہیں. ایک حرف حروف عطین سے مضمومہ ان کے اول میں لاتے ہیں، آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں. ضمہ اعرابی ان کے آخر میں لاتے ہیں. تو اکرامہ سے جو اکرمو، تو اکرمو، او اکرمو، نو اکرمو بن گئے. پس دو حمزے او اکرمو صیغہ واحد متکلم میں اکٹھے آ گئے تے پھر بھی کی ہو گئے. اس طرح ثقیل تھا لہذا حمزہ ثانیہ کو خلاف قیاس حذف کرتے ہیں، اور باقی صیغوں میں بھی. کیا مطلب بھی؟ کیوں؟ تردن چلو جی واسطے موافق کرنے
اکرمو نو اکرمو سے یکرمو تکرمو کرمو نکرمو ہو گئے. یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو کو اکرما سے بناتے ہیں. ایک عرب حروف مضموم ان کے اول میں لاتے ہیں. پھر آخر کے ماں قبل کو کسرہ دیتے ہیں. ما عرابی کو ان کے آخر میں لاتے ہیں. تو اکرما سے یو اکرمو تو اکرمو اکرمو نو اکرمو ہو گئے. پس دو حمزے اکرمو صیغہ واحد متکلم میں اکٹھے آ گئے. اس طرح سکین تھا. لہذا حمزہ ثانیہ کو قیاس کے خلاف پر حذف کرتے ہیں. اکرم الی آخرہ را از تکرمو الی آخرہ سوائے متکلم بنا کردن شبرت کردن بس ہوئے اصل اجتاز تو اکرم کے تو اکرم بود بلا جگہ تائے حرف مضارع راضب کردن بعدش متحرک مان امر ہمو شد بوقف آخر علامت وقف در چہار صیغہ و سکوت چیزیں نشد در یک صیغہ زیران سے مبنی است. المبنی ما لا یتغیر الی آخرہ تا از تو اکرم الی آخرہ سوائے متکلم الی آخرہ اکرم الی آخرہ شد. بس امر کا صیغہ باب فعل کا اکرم. سوال ہے حمزہ کہاں سے آ گیا جی؟ اصل میں امر جو ہے نا اکرم یہ بنا ہے تو کریموں سے. یہ تو پتہ ہے نا کہ مخاطب کے 6 صیغے کس سے بنتے ہیں؟ مضارع معلوم مخاطب کے 6 صیغوں سے. امر مخاطب معلوم کے 6 صیغے تو کریموں سے بنا ہے. تو پہلے تو کریموں کو اپنے اصل کی طرف لے گئے. تو کریموں اصل میں کیا ہے؟ اجی ہن پڑھے ہے اصل میں کیا ہے؟ اب امر کو اصل سے بنانا ہے. امر کو تو اکرمو. تو امر بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع تا کو حذف کر دیں. جب حذف کیا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ اکرمو. آخر کو وقف کر دیں تو کیا بن گیا؟ اے امر تیار ہو گیا جی. چونکہ 6 صیغے ہیں 6 صیغوں میں آخر میں وقف کریں گے تو پیچھے کتنی باری پڑھا جائے؟ ایک صیغے میں وقف علامت وقفی سکوت حرکت ہے اکرم کے اندر اور 4 صیغوں میں نون عرابی ہے اور چھٹا صیغہ جمع مؤنث غائب مخاطب کا صیغہ ہے وہ مبنی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو کتنی باری پیچھے پڑھ چکے ہو جی. تو مطلب جڑی گل سمجھنی سی ویسی بھی اکرم کا حمزہ کون سا ہے؟ یہ اس کا اپنا اصلی حمزہ ہے. اصلی بمانا یہ نہیں کہ فاعل لام کا یعنی اس کا جو باب کا حمزہ اکراما کا وہ حمزہ ہے. کیونکہ اصل میں مضارع کیا ہے؟ تو کریمو. تو تا حذف کی پیچھے کیا رہے گا؟ آخر میں وقف کریں تو اے مطلب ہے. گل سمجھیے. اس لیے یہ حمزہ وہ نہیں ہے جو حمزہ وصلی ہوتا ہے کس کا جو امر پر لایا جاتا ہے وہ حمزہ نہیں ہے جی. چل بھائی اکرم کو اکرم الاخرہ کو الاخرہ کا مطلب کیا؟ کتنے صیغے؟ تو کرم الاخرہ سے سوائے متکلم کے بناتے ہیں رد کرتے ہیں اس کو اصل کی طرف کہ تو اکرم الاخرہ تھا کہ نہیں جو کہ تو اکرم الاخرہ تھا. اب کیا کیا؟ تعارف مضارعت کو حذف کرتے ہیں. اس کے ماں بعد متحرک رہ گیا. امر وہی ہے. او پیچھے قانون پڑھیا سی امر دا او صفحہ نمبر 57 تے اگر ما بعدش متحرک ماند امر ہموش ود بوقف آخر ہے کہ کونی قانون دسی کہ اگر ما بعد متحرک ہو تو امر وہی ہوتا ہے. کچھ لانا نہیں پڑتا. صرف آخر میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کر لیجیے. چلو جی امر وہی بن گیا جی. تو پھر کیا کیا؟ آخر میں وقف کی علامت وقفی سکوت حرکت ہوا ایک صیغے میں اور سکوت نوناد رابعہ کا ہوا 4 صیغوں میں اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک صیغے میں کیونکہ مبنی ہے تو اکرم الاخرہ سے اس و متکلم کے اکرم الاخرہ ہی بن گئے. شبہ اکرم الاخرہ کو تکرم الاخرہ سوائے متکلم
سے بناتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کی اصل کی طرف جو کہ تو اکرم الی آخرہ تھا، تائے حرف مضارعات کو حذف کرتے ہیں، اس کے ما بعد متحرک رہ گیا، امر وہی ہے، یعنی امر بن گیا، مطلب امر بن گیا ہے کس طرح؟ آخر کے وقف کے ساتھ اور علامت وقفی سکوت حرکت ہوا ایک صیغہ میں اور سکوت نونات اعرابیہ ہو گیا ہوا 4 صیغوں میں اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا ایک صیغے میں کیونکہ مبنی ہے اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ نہ متبدل الاخری تو الاخری سوائے متکلم کے اکرم الاخری ہی ہوگی، مکرم الاخری را از یکرم بنا کردن یائے حرف مضارعات را حذف کرتا بجایش میم مضمومہ علامت اسم فاعل در آوردہ وما قبل حرف آخر را برحال خود گزاشتہ تنوین تمکن علامت اسمیت در آخرش در آوردند تا از یکرم مکرمن شد۔ اسم فاعل مکرمن ایک صیغہ بتا رہے ہیں، باقی تو واضح ہے وہ قانون وہی ہے، تثنیہ کس طرح بنتا ہے، جمع کس طرح بنتا ہے وہ تو پیچھے پڑھ چکے ہو۔ مکرمن اسم فاعل یکرمو سے بنا، بالکل واضح ہے، یا حرف مضارعت کو حذف کیا اس کی جگہ میم مضمومہ لے آئے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، آخر میں صرف تنوین لے آئے تو یکرمو سے مکرمن بن گیا۔ مکرمن کو یکرمو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی بجائے میم مضمومہ علامت اسم فاعل لاتے ہیں اور حرف آخر کے ما قبل کو وہ کیڑا حرف تھے؟ را، آخر دا ما قبل کیڑا حرف ہے؟ چلو جی، اپنے حال پر چھوڑتے ہیں، تنوین تمکن علامت اسمیت کو اس کے آخر میں لاتے ہیں تو یکرمو سے مکرمن بن گیا۔ مکرمن الی آخرہ کو یکرمو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی بجائے میم مضمومہ علامت اسم فاعل لاتے ہیں اور حرف آخر کے ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں، تنوین تمکن علامت اسمیت اس کے آخر میں لاتے ہیں تو یکرمو سے مکرمن بن گیا۔ آگے چل مکرمن را از یکرم بنا کردن یائے حرف اور لکھا ہے نا مکرمن الاخری و الاخری بچ نہیں ہے گا، کلا سیگا مراد ہے، سمجھائیے انہیں پیچھے پڑھے مکرمن الاخری، انہوں نے کوئی دخل نہیں ہے گا جی۔ مکرمن را از یکرم بنا کردن یائے حرف مضارعات را حذف کردہ بجائے میم مضمومہ علامت اسم مفعول در آوردہ ما قبل حرف آخر را برحال خود گزاشتہ تنوین تمکن علامت اسمیت در آخرش در آوردند تا از یکرم مکرمن شد۔ اسم مفعول مکرمن کو یکرم مضارع مجہول سے بنایا، یا کو حذف کر کے میم مضمومہ لے آئے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، آخر میں تنوین تمکن لے آئے، اسم مفعول بن گیا۔ مکرمن کو یکرمو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کرتے ہیں، اس کی جگہ میم مضمومہ علامت اسم مفعول لاتے ہیں، حرف آخر کے ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں۔ کیڑا حرف ہے مولوی؟ تنوین تمکن علامت اسمیت کو اس کے آخر میں لاتے ہیں تو یکرمو سے مکرمن بن گیا۔ مکرمن کو یکرم سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعات کو حذف کرتے ہیں، مضارعات نہیں، باب مفاعلاتن کی مصدر ہے، مفاعلاتن، مضارعات کو حذف کرتے ہیں بجائے اس کے میم مضمومہ علامت اسم مفعول لاتے ہیں کہ ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں، تنوین تمکن علامت اسمیت جڑا حرف آخر نہ کون ہے تھے میم ہے، حرف آخر کا ما قبل کون ہے؟ را ہے، حرف آخر کے ما قبل کو حرف آخر کے ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں، تنوین تمکن علامت اسمیت اس کے آخر میں لاتے ہیں تو یکرمو سے مکرمن ہو گیا۔ چل میں باقی ظرف کس وزن پر آئے گی اس کی؟ تو مفعول کس وزن پر آیا ہے؟ تو ظرف کس وزن پر آئے گی؟ نہیں، ظرف بھی مکرمن کے وزن پر ہے، اس لیے اب اس کو وکھرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے جی، وہ سمجھ آ گئی ہے، سارا باب آ گیا جی۔ اگو بنا کو نہیں ہے گی، ایک سنا دیتی ہے، اگو باقی سارے باب بھی استقیاس کرو جی، اے نوی شے آئی ہے کہ باب افعال دے بنان دا طریقہ تن کوئی دسیا ہے جی۔ ہاں جی،
مکرمن کو یکرمن سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کرتے ہیں اس کی بجائے میم مضمومہ علامت اسم مفعول میم مضمومہ علامت اسم مفعول لاتے ہیں. حرف آخر کے ما قبل کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں. تنوین تمکن علامت اسمیت اس کے آخر میں لاتے ہیں. یکراموں سے مکرمن ہو گیا. مکرمن ہو گیا جی.